اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق ہے سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 153 سے 158 تک۔ ان 6 آیات کو آج ہم نے سیکھنا ہے لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ۔ جو حضرات گھر بیٹھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ اس چینل پر مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سکھایا جائے گا۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یا کے اوپر کڑا زبر ہے، یہ مد ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ حمزہ کو یا کے ساتھ پلس کریں گے تشدید کی وجہ سے، یا کو دبانا ہے۔ ایو، یہ چشمے والی گول ہا ہے، منہ سے ہوا نکالنے کی طرح اس کو پڑھیں گے۔ ہا کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ یا ایہا الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے۔ ذال یا زیر ذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ یا ہے۔ ذال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، نون زبر نہ۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، حمزہ کڑا زبر آ۔ اس کے بارے میں ہم نے بتلایا تھا کہ الف جب خالی ہوتا ہے تو اس کو الف پڑھتے ہیں، الف پر جب کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش یا کڑا زبر یا کڑی زیر یا الٹا پیش یا کوئی بھی حرکت، تو اس الف کو حمزہ میں کنورٹ کرتے ہیں، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ یہاں کڑا زبر ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ کڑا زبر آ، اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر۔ میم زبر ما، آما، نون سین پیش نس، اس واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ اضافت کے لیے ہے، لکھنے میں آتا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ آمنس، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ تا زبر تا، عین یا زیر عی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نون واو پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ آمنوا استعینوا بالصبر، صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے صاد میں۔ با ساکن ہے تو با پر قلقلہ کریں گے۔ پہلے بتلا چکے ہیں کہ 6 حروف قاف طا با جیم دال، جب ان پر جزم کا نشان آ جائے یا ان پر وقف کیا جائے تو ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ یہاں با ساکن ہے، با پر قلقلہ کریں گے۔ بالصبر، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے۔ والصلاۃ، واو صاد زبر وص، صاد زبر صا، صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، تشدید کی وجہ سے صاد کو دبانا ہے۔ لام کڑا زبر لا، والصلاۃ، یہ واو اضافت کے لیے ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تا زیرتی، والصلاۃ، جب یہاں پر وقف کریں گے تو گول تا کو ہا سے تبدیل کریں گے۔ والصلاۃ، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ پہلے بتلا چکے ہیں کہ نون اور میم مشدد جہاں بھی آ جائے تو وہاں آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے۔ ان اللہ مع الصا، عین صاد زبر عص، صاد کڑا زبر صا، مع الصا، صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ با زیر بی، را یا زیر ری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نون زبر نا، جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آیت نمبر 153 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا تقولوا، تا کو باریک کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تقو لام واو پیش لو، تقولو، یہ بھی حروف مدہ واو ہے، لمن یقتلو، نون ساکن کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، یہاں اس نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا یا میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، قاف پر قلقلہ کریں گے، بڑا قاف ہے، قاف ساکن ہے، لمن یقتلو، اس کو لمن یقتلو نہیں پڑھیں گے، لمن یقتلو فی سبیل اللہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر، حروف مدہ یا ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے، فی سبیل اللہ اموات، حمزہ میم زبر ام، واو الف زبر وا، اموات، تا دو پیشتن، امواتن، وقف کریں گے تو تا کو ساکن کریں گے، اموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، با لام زبر بل، حمزہ حا زبر اح، یا الف مد زبر یا، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، بل احیاء، حمزہ واو دو پیش اون، واو زبر وا، لام کڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، بل احیاء ولکن، نون ساکن کے بعد لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، تو اس نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا لام میں ادغام کریں گے، ولکن لا کلا تشعرون، تاشین زبر تش، عین پیش عو، تشعو، را واو پیش رو، تشعرو، را کو موٹا کرنا ہے پیش کی وجہ سے، نون زبر نا، تشعرون، وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، آیت نمبر 154 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں با پر قلقلہ کریں گے، با ساکن ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نون مشدد پر غنہ کریں گے، کاف کو میم کے ساتھ پلس کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، اس ناک میں آواز چھپانے کو اقلاب کہتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، دو زیر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم مشدد ہے تو یہاں غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خواہ کو موٹا کرنا ہے، خوف، والجوع، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، والجوع، ونقص، نون قاف زبر نقو، قاف کو موٹا کرنا ہے، قلقلہ کریں گے قاف پر، صاد میم زیر سویم، میم زیر می، ونقص می، صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، میم مشدد پر غنہ کریں گے، من الاموال، حمزہ میم زبر ام، واو الف زبر و، ام و لام ذیلی، اموالی، الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ الف ہے، والانفوسی، نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، سین کو باریک کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، والثمرات، واو ثا زبر و، ثا زبر ثا، والثا، سا کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، تشدید کی وجہ سے سا کو دبانا ہے، والثما، را کڑا زبر را،
را کو موٹا کرنا ہے کڑی زبر کی وجہ سے، والثمرات تا زیتی والثمرات، وقف کریں گے تو تا کو ساکن کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، واو زبر و، با شین زبر بش، شین زیر شی، شین کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، وبشی، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، را صاد زیر رس، صاد کڑا زبر سوا، وبشر سوا، صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، یہ کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، با زیر بی، را یا زیر ری، را کو باریک کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے را ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون زبر نا، وبشر الصابرین، وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آیت نمبر 155 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین، یہاں اس الف پر یعنی حمزہ پر حرکت کون سی لانی ہے؟ تو اس کے لیے حمزہ سے آگے والے حرف کو دیکھنا ہے، یہ لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے تو ہم حمزہ کے اوپر زبر لائیں گے، الذین پڑھیں گے، حمزہ لام زبر اللام زبر لا، ذال یا زیر ذی، ذال کو نرم کرنا ہے، نون زبر نا، الذین اذا، اذا، ذال الف مد زبر ذا، اس کو توڑا کھینچنا ہے، اذا اصابتهم، صاد الف زبر صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، با تا زبر بت، ہا میم پیش ہم، میم ساکن ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے تو میم کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، اصابتهم مصیبہ، میم پیش مو، صاد یا زیر سوئی، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اصابتهم مصیبۃ قالوا، یہ گولتا ہے، اس کے اوپر دو پیش تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف ہے، حروف اخفا ہے، یہاں پر آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، اس قاف کو موٹا کرنا ہے، بڑا قاف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، یہاں پر مد ہے، اس کو کھینچیں گے، قالوا انا، نون مشدد پر غنہ کریں گے، انا للہ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ، یہاں بھی غنہ کریں گے نون مشدد کی وجہ سے، الیہ راجعون، را کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، جیم زیر جی، عین واو پیش عو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون زبر نا، راجعون، وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آیت نمبر 156 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ دیکھیں الف کے اوپر پیش ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے،
یہ جو واو ہے یہ اضافت کے لیے ہے، اس کو اولئک نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اولئک، اس واو کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ اولئک علیہم، عین زبر عالم یا زبر لی، علیہا میم زیر ہم، علیہم صلوات من ربہم، صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، واو کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تا میم دو پیش تم، میم را زیر مر، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، نون ساکن کے بعد را ہے تو اس نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا را میں ادغام کریں گے بغیر غنے کے، مر ربہم، را اور با کو دبانا ہے، مر ربہم، ورحمہ، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، ورحمہ، وقف کریں گے تو گول تا کو ہاں سے تبدیل کریں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اس کو بھی وَأُولَئِكَ نہیں پڑھیں گے، واو اضافت کے لیے ہے، لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، میم ہا پیش مہتا زبرتا، مہتا دال واو پیش دو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون زبرنا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آیت نمبر 157 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، نون کو صاد کے ساتھ بس کرنا ہے، تشدید کی وجہ سے صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، فا الف زبر فا، الف سے پہلے زبر ہے تو حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، والمروة میم را زبر مر، را جب ساکن ہو تو اس پر کون سی حرکت پڑھیں گے، اس کے بارے میں پہلے بھی بتلا چکے ہیں، آج بھی اس ویڈیو میں بتلائیں گے۔ را جب ساکن ہو تو را ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے، جیسے یہاں پر میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے تو اس را کو موٹا کرنا ہے اس زبر کی وجہ سے، اگر را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو پھر اس را کو باریک کرتے ہیں، اور اگر پیش آ جائے تو پھر موٹا کرتے ہیں، یہاں زبر ہے تو موٹا کریں گے، والمروة من، نون ساکن کے بعد شین ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، عین الف مد زبر ع، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، حمزہ زیر ای، را لام زیر ریل، لام کڑا زبر لا، را کو باریک کرنا ہے زیر کی وجہ سے، لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے زیر کی وجہ سے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، یہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حا ہے، پہلے بتلا چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب 6 حروف آ جائے، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، یہ حروف حلقی ہے، یہ جب آ جائے تو نون ساکن اور تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، یہاں نون ساکن کے بعد حا ہے، حروف حلقی ہے تو غنہ نہیں کریں گے، فمن حجل، جیم کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، بیتا، با یا زبر بی، تا زبر تا، بیتا، او اعتمر، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، واو عین زیر وع، او اعتمر، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، فلا جناح، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، علیہ ان یطوف، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے تو نون کا یا میں ادغام کریں گے، یہاں پر غنہ کریں گے، اس نون کو نہیں پڑھیں گے، ان یطوف، طوا کو دبانا ہے، موٹا کرنا ہے تشدید کی وجہ سے، واو کو دبانا ہے، یطوف بہما، جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو سیم پڑھیں گے،
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے. وَمَن تَطَوَّعَ، تا کو باریک کرنا ہے، طوا کو موٹا کرنا ہے، واو کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے. تَطَوَّعَ خَيْرًا، خا کو موٹا کرنا ہے، خا یا زبر خی، را دو زبر رن، را کو موٹا کرنا ہے، دو زبر ہیں یہاں پر غنہ کریں گے. تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کرنا ہے. نون مشدد پر غنہ کریں گے. لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے. الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے حروف مدہ کی وجہ سے. کاف کو باریک کرنا ہے. را کے اوپر دو پیش تنوین ہے، را کو موٹا کرنا ہے. تنوین کے بعد یہاں پر عین ہے، حروف حلقی ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. ان 6 آیات کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں اور غور سے سنتے جائیں. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. جب آیت کے بیچ میں وقف کریں گے تو پیچھے سے ملائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.